چینی شہر تیانجن میں SCO سربراہ اجلاس جاری۔ SCO باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ فریقین میں اتفاق رائے قائم کرنا ہے، ترقی کی راہ کے لیے نقشہ تیار کرنا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے SCO سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد SCO سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے، پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ SCO سربراہ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وزیر اعظم سے روسی صدر پیوٹن، ترک صدر طیب اردوان کی غیر رسمی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے بیلاروس اور آذربائیجان کے صدور کی بات چیت۔ وزیر اعظم سے تاجکستان، ترکمانستان، قرغیزستان کے صدور نے بھی غیر رسمی ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف سے مالدیپ اور ملائیشین صدر جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کی بھی غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 159 روپے 76 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 46 پیسے کمی کے بعد 176 روپے 81 پیسے لیٹر ہو گیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ LPG کلو 1 روپے 17 پیسے سستی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی نئی قیمت 214 روپے 19 پیسے فی لیٹر کی مقرر۔ LPG کے 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 13 روپے 89 پیسے کمی ہوئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں علاقوں میں 6 شدت کا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر، مرکز افغانستان تھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور مری میں زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ پشاور، مردان، ایبٹ آباد، نوشہرہ، ہری پور، چارسدہ، گوجرانوالہ، سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ میاں والی، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، دیر بالا، چکوال میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ تقریباً 10 سیکنڈ تک جاری رہا۔ شہری خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے بعد 4.6 شدت کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ آفٹر شاکس اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ برساتی پانی کا ریلا جنگ میں داخل، 180 دیہات ڈوب گئے۔ چنیوٹ میں سیلابی ریلے نے جنگ روڈ پر تباہی مچا دی۔ گجرات میں دریائے چناب کے ساتھ سیلابی گزرگاہیں بھی بھر گئیں، متعدد دیہات ڈوب گئے۔ ملتان میں متعدد بستیاں زیر آب آنے سے ہزاروں لوگ متاثر۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے مکینوں کی نقل مکانی۔ شور کوٹ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سلطان باہو پل سے پانی کا بہاؤ 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ شور کوٹ میں سیلابی پانی متعدد موضع جات میں داخل ہو گیا۔ چشتیہ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے خیمہ بستے قائم، مویشیوں کے لیے چارے کا بھی انتظام۔ پنڈی بھٹیاں میں سیلابی تباہ کاریاں، 130 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ بھارت نے ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے بند کھول دیے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم، دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ چناب سے ملحقہ علاقوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ چناب میں ایک بار پھر سپر ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ گوجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات میں حفاظتی اقدامات کے اعلانات۔ بھارت نے پانی چھوڑنے کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ سلال ڈیم سے چھوڑے گئے ریلے سے متعلق بھارت نے نہیں بتایا۔ یہ کنفرم ہو چکا سپل ویز کھولے گئے ہیں۔ DGPDMA عرفان علی کاٹھیا کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، کہا مقبوضہ کشمیر میں بارشوں کی وجہ سے سلال ڈیم بھر چکا ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی آتا ہے تو ہم پوری طرح الرٹ ہیں۔ سپر فلڈ نے پنجاب میں تباہی مچا دی۔ ستلج، راوی اور چناب میں سنگین سیلابی صورتحال برقرار، گھر بار اجڑ گئے، لوگ مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی میں میلوں پھیلے پانی نے زندگی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,34,000 کیوسک ہو گیا۔ 100 سے زائد موضع جات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ اوکاڑا میں سید والا روڈ سیلابی پانی کی نظر، اوکاڑا کا ننکانہ صاحب اور فیصل آباد سے زمینی رابطہ منقطع۔ خیرپور ٹامی والی میں دریائی بیلٹ میں پھنسے لوگوں کی نقل مکانی۔
पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आर्मीनियन हम मनसब से चीन में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुश्तरका एलामिया का बाज़ाब्ता तबादला। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ये पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली पहली मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, टेक्निकल एंड वोकेशनल नुमाइश का जायजा। नायब वज़ीर आज़म को लोबान वर्कशॉप पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार की वर्कशॉप मेज़बान के साथ तकनीकी और वोकेशनल तालीम में मुआवनत पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी तालीम में ताउन को मईशत में मददगार करार दिया। इसहाक डार ने तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की हंगामी दौरे। मरियम नवाज के कसूर में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप आमद। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज के मुतासरीन को अमदाद की फ्राहमी की यकीन दहानी। कहा, पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इंतजामात करके इंसानी जानें बचाई। तमाम अदारे बेहतरीन अंदाज में अमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब का शदीद बारिश में सरहदी इलाके तलवार पोस्ट का भी दौरा। मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाके गट्टी कलंजर से कश्ती पर आने वाले मुतासरा खानदानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया और माँ के सुपुर्द किया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया। मरियम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू 1122 को शाबाश। रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने रेस्क्यू कैप पहनकर तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे के दौरान बुजुर्ग खातून से अमरूद भी खरीदे। की बेच रहे हो? अमरूद ने थोड़े जे ले लो, लिफाफे च पा दो। कितों दे? कितना कमा लेंगे? मोल ले आई ने उन्होंने ला के तो गाड़ी बन जानी। कितनी बन जानी? 500 बड़ी पा दिया? हाँ याद मर्जी ना पाओगे ये खाने। हाँ खाने जे, मैंने अमरूद बहुत पसंद है। पहले 10 सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मुतवक्को है, जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी। कालाबाग, चश्मा और फिर तौसा पे रेगुलेट किए जा रहे हैं, ताकि इससे जो बहाव नीचे पंजरत में आके ऐड होगा वो तो उसको स्पीड अप होने से रोका जाए, रेगुलेट किया जाए। कि त्रीमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा। ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू मराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम अदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। आइंदा 3 से 4 रोज में मजीद बारिशें मुतवक्की हैं। आइंदा 10 रोज तक अर्ली वार्निंग अलर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों और सैलाब से 850 जानों का नुकसान हुआ है। सैलाब में ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाई हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज़ ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम मुतल्लका अदारे अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। हमने सुपर फ्लड्स के बहाव की तैयारी की है। यकीनी बनाना है कि बंदों से पानी का रिसाव ना हो। सखर के बंद ज्यादा हसास हैं। 10 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। अंदाजा है आज रात तक तरीमू भर जाएगा। दरियाई सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। गुड्डू और सखर बैराज को महफूज बनाना है। सबसे पहले इंसानी जानों और लाइव स्टॉक को बचाना है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, बैराज की सूरत हाल और हिफाजती बंदों का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में से लोगों को निकालना होगा।
پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن. پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف. متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی. سینکڑوں دیہات سے لاکھوں افراد کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. متاثرین کو ادویات اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی. بروقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر متاثرین کی جانب سے پاک فوج کی بھرپور پذیرائی. تاندلیا والا میں ماڑی پتن کے قریب کشتی الٹ گئی. سیلابی ریلے میں بہنے والے فوجی جوان کو فوری ریسکیو کر لیا گیا. عارف والا میں بارات سیلابی پانی میں پھنس گئی. ریسکیو ٹیمیں کشتیاں لے کر پہنچ گئی. دلہے اور باراتیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا. پنجاب میں سیلابی صورتحال. دنیا نیوز کی لمحہ بلمحہ کوریج. راوی، ستلج ہو یا چناب، ناظرین کو سیلاب سے آگاہ رکھا گیا. تیز بہتے سیلابی ریلوں کے باوجود دنیا نیوز نے دکھا دیا ہر منظر. پانی کی تباہ کاریاں ہوں یا ریسکیو آپریشن، سیلاب نے کہاں کہاں تباہی مچائی. دریاؤں میں پانی کا بہاؤ کتنا. دنیا نیوز کی ٹیم رکھ رہی ہے آپ کو باخبر، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا. افغانستان میں 6.2 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. ننگرہار اور کنٹر میں کئی عمارتیں زمین بوس. 20 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. طالبان حکومت کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری مدد کی اپیل. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغان شہر جلال آباد تھا. زلزلے کی گہرائی صرف 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. اسرائیل کا غزہ پر زمینی اور فضائی حملوں میں اضافہ. 24 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 422 زخمی. اسرائیل کے جبری قحط سے مزید 7 فلسطینی جاں بحق. تعداد 339 ہو گئی. جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,460 سے تجاوز کر گئی. 1,60,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے. بچوں اور خواتین کی ہلاکتوں پر عالمی برادری کا اظہار تشویش. غزہ میں فاقہ کشی کے صورتحال پر عالمی عدالت نے قحط کا انتباہ جاری کر دیا.